آقا حسن یزدی کے دل میں خیال ہے کہ ہر بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش، ہر بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت ضرور ہوتی ہے. تو آقا حسن یزدی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ تحقیق کی کہ اس دنیا میں جن پر سب سے زیادہ نعمتیں نازل ہوئی وہ کون؟ تو جواب آیا اصحاب الحسین، امام حسین علیہ السلام کے صحابی. اس بات کی میں تھوڑی سی تشریح بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ امام حسین کے صحابی جو ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلتوں کے مالک کیوں؟ پیغمبر، کائنات کا سب سے عظیم ترین نبی، مولا علی جیسی ہستی، وہ ان کے لیے فرماتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان. فضیلت کی حد ہو گئی کہ وہ کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا حالانکہ موت صاف سامنے نظر آ رہی. چراغ بجھ گئے اور وہ نہیں گئے. اور جو فکرے انہوں نے فرمائے تاریخ وفا میں ان کی مثال نہیں ملتی. ایک فکرہ ہے جو شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام جناب شبیب نے فرمایا مولا یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اگر اس کے ہمیشہ ہمیشہ بھی باقی رہنے کا یقین ہوتا تب بھی فرزند رسول کے قدموں پر قربان کر دیں. یہ انصاران حسین ابن علی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اگر اس کے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کا بھی یقین ہوتا تب بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دیں. دوسرا فکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا شب عاشور. مولا یہ تو تلوار ہے اور تلوار کا قتل تو آسان ہے، اگر ہمارے بدن کو آپ کی محبت میں کینچیوں سے بھی کاٹ دیا جائے تو تب بھی ہمیں کوئی پرواہ. ان کی مثال ہی کوئی نہیں. اگر کوئی دنیا میں ان کی مثال بھی تلاش کرنا چاہے تو ان 72 کی مثال نہیں مل سکتی. شمع بجھ گئی روشنی ختم نہ ہوئی، چراغ بجھ گیا لیکن سائے روشنی سے جدا نہ ہوئے. کیا عظمت اور کیا بلندی ہے ان کی کہ دنیا کے لیے بڑی سے بڑی لالچ ہوتی ہے جنت، اور جنت کا وعدہ حسین فرما چکے تھے کہ چلے جاؤ میں جنت کا ضامن. یہ صاف صاف امام فرما دیں کہ اگر تم جنت کے لیے میرے ساتھ ہو تو چلے جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن. دوسرا فکرہ امام نے فرمایا اگر تمہیں لوگوں کے تانوں کا خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ رسول کے بیٹے کو جنگل میں دشمنوں میں گرا ہوا اکیلا چھوڑ کر چلے آئے، تو اب مولا نے فرمایا کہ ان خیموں میں تمہارے رسول کی بیٹیاں بیٹھی انہیں ساتھ لے کر چلے جاؤ اور انہیں جا کر قبر نبی پر بٹھا دینا. اگر کوئی پوچھے کہ کیوں آئے تو کہنا ان کے لیے چلے آئے. کتنا واضح بہانہ خود امام حسین نے انہیں بتا دیا کہ کہنا مجبوری تھی، رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں، انہیں بچانے کے لیے ہمیں واپس آنا پڑا، اس کے باوجود نہیں آئے. پھر مولا نے فرمایا چراغ بجھا دیتے، اور چراغ کس سے بجھوایا؟ علی اکبر سے. اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب، علی اکبر چراغ بجھاؤ. اس فکرے کا مفہوم اگر میں آپ تک پہنچا سکا تو میری تقریر کا مقصد پورا ہو جائے. پوری زندگی میرے آقا حسین شاہ امام حسین علیہ السلام نے ہر حکم حضرت عباس کو دیا. غازی خیمے لگا، غازی قافلہ چلا، غازی اونٹ بٹھا، غازی یہ کر، غازی وہ کر. یہ پہلا اور آخری حکم ہے علی اکبر چراغ بجھاؤ. میں حضرت عباس نے جب یہ فکرے سنے تھے تو روایت کے فکرے کہ کانپتے
ہوئے حسین کے قدموں میں گرا اور پاؤں کو چوم کے کہا مولا آج نوکر پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ فرمایا غازی میں نے اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تجھے پابند کر دیا تھا، مجھے پابند نہیں کرتا، اگر تو بھی جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا۔ عزاداران امام حضور حد کر دی امام حسین نے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ عملی تفسیر دیکھنی ہو تو خیمہ حسین کو دیکھو۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب امام بار بار کہہ رہے تھے اور حبیب کی آواز آئی کہ مولا ہم نے تو یہ فکر اس لیے کہے کہ علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری کا یقین نہیں۔ سارے انصار نے اپنے خنجر نکالے اور گردنوں پہ رکھ دیے، یہ ہوتی ہے وفا۔ اپنے خنجر نکالے اور انصاران حسین نے، امام حسین کے نثار ہونے والوں نے اپنے اپنے خنجر نکال کے اپنی اپنی شہ رگ پر رکھ دیے اور کہنے لگے فرزند رسول اپنی بہن سے پوچھو اگر ایسے ہماری وفاداری کا یقین نہیں آ رہا تو کیا اپنے خنجروں سے اپنی گردنیں اڑا کے دکھا دو۔ اس لیے ان کے لیے امام زمان بھی کہتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ علی فرماتے ہیں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ حسن فرماتے ہیں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ حسن یزدی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ان کے دل میں بھی کوئی حسرت ہے؟ اتنی فضیلت کے جو حامل ہیں، اتنی بلندی کے جو حامل ہیں، کیا ان کے دل میں بھی کوئی حسرت ہے؟ تو اس نے ایک عمل کیا اور وہ عمل ہے 40 شب جمعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر طاہر پر اگر کوئی حاضری دے اور اگر اس کو مشکل ترین سوال ہو تو جو بھی وہ دعا مانگے گا، ابھی 40 شب جمعہ نہیں ہوں گی، اس کی دعا قبول ہو۔ یہ اتنا سچا عمل ہے جیسے اللہ ایک ہونا سچ ہے۔ سید حسن یزدی نے قبر امام حسین پر جانا شروع کر دی اور دعا کیا مانگی وہ دعا بھی سن لیں کہ خدایا مجھے انصاران حسین میں سے کسی ایک سے ملا، میری ملاقات کروا امام حسین کے ساتھیوں میں سے کسی کے ساتھ۔ لکھا ہے کہ ایک شب جمعہ جب وہ زیارت کر کے واپس آ رہے تھے تو رستے میں مٹی کا ایک ٹیلا بنا ہوا تھا چبوترا سے، اس مٹی کے چبوترے سے نور نکل رہا تھا۔ اس نور کے اوپر ایک بزرگ بیٹھا تھا جس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، جس کی تھوڑی سی لمبی داڑھی تھی، سفید رنگ کی، پورے بدن سے اس کے نور نکل رہا تھا اور وہ نور والے چبوترے پر بیٹھا۔ حسن یزدی فرماتے ہیں جب میں قریب پہنچا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے سلام کرنے کے بعد پوچھا اے نور سے بھرے ہوئے بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں حبیب ابن مظاہر، حسین کے دوست پر ایک کھلے دل سے صلوات پڑھ لے بلند آواز سے محمد میں حبیب ابن مظاہر، تو نے خود ہی دعا مانگی تھی کہ حسین کے ساتھیوں میں سے کسی کی زیارت کرائی جائے، خدا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تیری دعا کی قبولیت بن کر تجھ سے ملاقات کروں۔ حسن یزدی کانپنے لگ گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک عالم دین تھا سید حسن یزدی، ایک عام انسان نہیں تھا، عالم دین تھا۔ وہ حبیب ابن مظاہر کے فضائل سے واقف تھا کہ حبیب ابن مظاہر وہ خوش قسمت امام حسین علیہ السلام نے اپنا دوست کہا، اور یہ زندہ ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کی دعا سے۔ بچپن میں مر چکا تھا چھت سے گر کر، دعوت کی تھی امام حسین کی، امام حسن کی، رسول خدا بھی تشریف لے آئے تھے، چھت پہ کھڑا ہوا امام حسین کا راستہ دیکھ رہا تھا، چھت سے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔
اس کے باپ جناب مظاہر نے، صحابی رسول نے اپنی بیوی سے کہا خبردار پیغمبر کے سامنے آنسو نہ نکلے، بیٹے کی موت چھپاؤ۔ کھانا رکھ دیا گیا، آقا کھائیے۔ حسین نے فرمایا جب تک حبیب نہیں آئے گا میں شروع نہیں کروں گا، حبیب آئے تو میں کھانا شروع کروں۔ ان کے ساتھ جو سچا پیار کرے، ان سے بڑا کریم خاندان کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کا کرم جن ہستیوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہی خاندان۔ جب تک حسین نہیں آئے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں، جب تک حبیب نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں۔ وہ بار بار چھپاتا رہا، وہ کہیں کام گیا ہے، وہ سو رہا ہے وغیرہ۔ آخر غریب کی آواز آئی، میں حسین ہوں۔ اس کے لاشے پہ پہنچے، چادر ڈالی ہوئی تھی، ہاتھ اٹھا کے کہا تھا خدایا جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے اس کے بغیر میرا مشن پورا نہیں ہوتا۔ اگر میرے ساتھی ابھی سے ختم ہونا شروع ہو گئے میں کربلا اکیلا جاؤں گا۔ دعا تھی، اٹھا اور حسین کے قدموں میں سر رکھ۔ اتنی عزت والا حبیب ابن مظاہر اور سید حسن یزدی کانپتے ہوئے پوچھتا ہے حبیب ابن مظاہر تو میرے لیے اٹھ کر کھڑا کیوں ہوا؟ قرآن مجید کی عزت کی قسم روزے کی حالت میں منبر سے کہتا ہوں حبیب ابن مظاہر کی آواز آئی کیسے نہ کھڑا ہوتا، تو اولاد زہرا ہے۔ غور ہے یہ نہیں؟ سید حسن یزدی تو اولاد زہرا ہے، میں تیرے استقبال میں کیسے نہ کھڑا ہوتا۔ اس دور کا سید حسن یزدی اور امام حسین کا ساتھی حبیب ابن مظاہر، دربان جنت حسین ابن علی، یہ اکیلا خوش قسمت ہے جسے امام حسین اپنا دوست سنا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ تو اولاد زہرا ہے۔ یہ ہے احترام سادات جو حبیب ابن مظاہر سے کر رہے ہیں۔ اب اگلا سوال بھی سن لیں، حسن یزدی کیوں ملنا چاہتے تھے؟ کہا حبیب میں نے دیکھا کہ فضیلتوں کی انتہا ہو گئی حسین کے ساتھیوں پر، کیا تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت ہے؟ کہا ایک حسرت ہے جو ہماری پوری نہیں ہوئی کہ ہم گردن کٹا کے شہید ہو گئے، کاش اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دیتا تو ہم حسین کی مجلسوں میں جاتے اور روتے غریب زہرا۔ بڑی سعادت ہے فاطمہ زہرا کے بیٹے کو مجلسوں میں جا کر رونا۔ اس کی فضیلت سے جو واقف ہو گیا اس نے زندگی میں اپنی ہر فضیلت کو سمجھ لیا، اس کے فرش کی عظمت، اس کے راستے کی عظمت، یہاں بیٹھنے کی عظمت۔ جب ملائکہ یہاں سے جاتے ہیں مجلس اعزا میں، جو ملائکہ جاتے ہیں تو مرشد جی یہ روایت کے فکر ہے کہ جب وہ ملائکہ عرش پر جاتے ہیں تو باقی فرشتے ان کے پروں کو سونگھتے ہیں، کہتے ہیں اتنی خوشبو، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں مجلس حسین میں گئے تھے۔ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ مالک کا مجلس تو ہو گئی ہے، اجازت دے جہاں مومنین کے پاؤں آئے ہیں، جہاں حسین کی مجلس ہوئی ہے، ہم اس فرش پہ جا کر اپنے پار ماس کر کے آ جائیں۔ اس فرش مجلس کی عزت اور عظمت یہ ہے کہ مجلس ہو جائے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ فرشتے اسی جگہ پر اپنے پار ماس کرنے کے لیے آئیں گے جہاں علی اور اس کے بچوں کے فضائل پڑھے جائیں؟ کیا ان کی عظمت کے خلاف تقریریں کی جائیں یا ان کی عظمت کے خلاف بولا جائے یا ان کے عقیدے کے خلاف بولا جائے؟ وہاں ملائکہ نہیں آتے، ملائکہ آتے ہیں اس مقام پر جہاں مجلس